والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نخل ہے اور 14واں سپارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 70 سے لے کر آیت نمبر 74 تک انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ ارشاد ہوا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے برتری بخشی ہے، فضیلت دی ہے، یعنی ایک دوسرے پہ جو اہمیت اور فوقیت دی ہے۔ بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کو بعض پر، کس میں برتری بخشی ہے؟ پھر رزق کے لحاظ سے کسی کو تھوڑا دیا ہے اور کسی کو تھوڑا اور کسی کو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے، کسی کو تھوڑا اور کسی کو زیادہ رزق دیا ہے، فضیلت دی ہے۔ فَمَا الَّذِي فُضِّلُوا، بس اب بتاؤ کیا وہ لوگ جنہیں برتری بخشی ہے، برادی رزقہم، یعنی جنہیں برتری بخشی گئی ہے وہ لوٹانے والے ہیں اپنی دولت کو ان لوگوں پر، علی ما ملکت ایمانہم، جو ان کے مملوک ہیں، فہم فیہ سوا، تاکہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں، تاکہ وہ سب اس میں کیا ہو جائیں؟ یعنی یہ سوالیہ نشان ہے، یہ سوال ہے کہ کیا وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے، رزق زیادہ دیا ہے، وہ ایسے ہیں کہ وہ اپنے ان لوگوں کو رزق بانٹ کے دے دیں جن لوگوں کو ہم نے کم دیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کیا یہ ایسا ہے؟ یعنی سوال کیا گیا، فرمایا افبنعمت اللہ یجحدون، ہرگز نہیں، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی یہ نہیں ہو سکتا۔ بہت کم اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ آج ایک میسج میں پڑھ رہا تھا جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ لوگ فادر ڈے، مدر ڈے، فلاں ڈے مناتے ہیں، تو کوئی خوراک کا ڈے بھی منایا جائے تاکہ سب بھوکے کھا تو سکیں۔ ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے کیا لے کے جاتے ہیں؟ فروٹ نہیں لے کے، فروٹ تو ٹاواں لے کے جاتے ہیں، بکے لے کے جاتے ہیں، یہ پھول لے کے جاتے ہیں۔ ذرا مجھے بتائیے وہ پھول کس کام کا؟ اس نے کیا مدد کی؟ اچھا پھپھا جا رہا ہے وہ بھی فروٹ لے کے جا رہا ہے، تایا جا رہا ہے وہ بھی فروٹ لے کے جا رہا ہے، چچا جا رہا ہے وہ بھی فروٹ، بھائی اس نے وہاں ریڑھی لگانی۔ طریقہ کار یہ صحیح نہیں، طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق جا کے پیسے دے، تاکہ کم از کم اس کے جس چیز کی اسے ضرورت ہو وہ آسانی سے لے سکے۔ فروٹ ہے یا گل سڑ جائے گا یا وہ پوری وارڈ میں تقسیم کر دے گا، اس کے کس کام کا؟ یعنی ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے لیکن اس کو استعمال کرنے کا ہمیں طریقہ نہیں آیا۔ ہاں شادی ہوتی ہے تو بڑے بڑے لفافے اور اس میں بڑے بڑے پیسے پیک کر کے ہم دے رہے ہوتے، ٹھیک ہے، مدد ہے، ہونی چاہیے، ہم اس کی بھی مخالفت نہیں کرتے۔ ایک آدمی ادھار لے کے اپنی اولاد کے ولیمے کر رہا ہوتا ہے تو چلو کچھ نہ کچھ اس کا ادھار چک جائے گا، ہم بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں، لیکن ایسا نہیں، فرمایا ہرگز نہیں، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ یہ قوت و صحت، یہ عقل و دانش، یہ دولت و ثروت، سب اس کی بخشی ہوئی نعمتیں ہیں، تم اس کی نعمتوں کا انکار نہ کرو بلکہ اس کا شکر ادا کرو، قول سے بھی اور عمل سے بھی، زبان سے بھی اور دل سے بھی شکر ادا کرو، یعنی ہر طرح اس کا شکر ادا کرو۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمائی تمہارے لیے تمہاری جن سے عورتیں، وجعل لکم من ازواجکم بنین،
اور پیدا فرمائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے، وحافظتاً اور پوتے، ورزقکم من الطیبات اور رزق عطا فرمایا تمہیں پاکیزہ، یعنی اولادیں بھی اللہ نے دی اور رزق بھی، یہاں پہ اولادیں بھی اللہ نے دی۔ یہاں مجھے ایک بات یاد کروائیے گا بات، افبالباطل یؤمنون، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی ناشکری کرتے ہیں، یعنی کیا یہ بندے ایسے کرتے ہیں؟ دیتا اللہ انہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہیں، کمال ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان معبودوں کی جو انہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دینے کا اختیار ہی نہیں رکھتے، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ بھی میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، بس اے جاہلو نہ بیان کیا کرو اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔